سرداری، شجاعت اور بہادری کی بات ہو، لیکن عثمان بے کا نام نائے ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک ہی وقت میں دو دشمنوں نعمان اور ویلنس کے اتحاد کے باوجود عثمان بے نے اپنی جنگی اور سیاسی چالیں استعمال کرتے ہوئے دشمن کو ایسا چکمہ دیا ہے کہ دشمن دوبارہ انہیں کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرے گا۔ کوپر حصار فتح ہونے کے بعد ہمارا اندازہ یہ تھا کہ ویلنس چونکہ بہت ظالم گورنر ہے، اس لیے وہ عثمان بے کو بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن فی الحال عثمان بے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، برسا کے مضبوط ترین کمانڈر ویلنس کو عثمان بے کو شکست دینے کے لیے شہنشاہ اینڈریو نیکوس سے فوج طلب کرنا پڑ گئی ہے، جو اس چیز کی واضح علامت ہے کہ تمام مشکلوں کے باوجود بھی عثمان بے ہی ان زمینوں پر سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ چونکہ سیزن 4 کا اختتام قریب ہے، تو زبردست کہانی پر مبنی ایپیسوڈز کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ قسط انتہائی شاندار تھی، لیکن اگلی قسط اس سے بھی زیادہ بہترین ہوگی۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، اگلی قسط میں جہاں بڑے مارکے کا آغاز ہوگا تو وہیں نعمان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، جس کے ہاتھوں میں عثمان بے کے بہت سے شہیدوں کا خون تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نعمان اور اسمہان کے بعد چونکہ اب گورنر ویلنس اکیلا رہ گیا ہے، اس لیے وہ بازنطینی شہنشاہ کے پاس پہنچ گیا ہے اور اس سے بازنطینی فوج مانگ لی ہے تاکہ وہ عثمان بے کو بھاری نقصان پہنچائے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عثمان بے بھی ایک دور اندیش سردار ہیں، انہیں دشمن کے اگلے قدم کا خوب پتہ ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے وہ حقائق بتائیں گے جنہیں جاننے کے بعد آپ کو اگلی قسط کے تمام واقعات کے بارے بخوبی اندازہ ہو جائے گا، اور شاید اگلی قسط بھی دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات کریں گے کہ عثمان بے نعمان کو کس طرح جال میں پھنسائیں گے، اور وہ اسے ایسریگن کے حوالے کیوں نہیں کریں گے۔ کیا اگلی قسط میں منگولوں کا ان زمینوں سے خاتمہ ہونے جا رہا ہے؟ بران آلپ اور ایسریگن، جن کے درمیان کافی لو سٹوری ٹائپ سینز دکھائے جا رہے ہیں، کیا ان کی شادی ہوگی یا گکتوک اور کونور کی طرح ان کی لو سٹوری بھی ادھوری ہی رہنے والی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے گورنر ویلنس کے بارے، جو کہ عثمان بے کے ہاتھوں اپنے سپاہی مارے جانے کے بعد بخلا گیا ہے اور شہنشاہ کے پاس جا پہنچا ہے۔ کیا شہنشاہ بازنطینی فوج کو ویلنس کے ماتحت کر دے گا یا نہیں؟ اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو عثمان بے اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ عثمان بے کا خفیہ پلان کیا ہے؟ عثمان بے کے کون سے قریبی لوگ اس مارکے میں شہید ہونے جا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی امپورٹنٹ باتیں بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے گزشتہ قسط کا اختتام ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح قسط کا اختتام ایسے سین پر کیا گیا جو آڈینس کے مائنڈ میں بہت سے سوالات چھوڑ گیا۔ ایک طرف جہاں بران آلپ، جنہیں عثمان بے نے ایزریگن کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، ایزریگن کی جاسوس کے مارے جانے کے بعد نعمان کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، فاطمہ جو کہ مالہن خاتون کو بتائے بغیر ساتھ آ گئی تھی، اس نے نعمان کے لیے آسانی جبکہ مالہن کے لیے مشکل پیدا کر دی ہے۔ بران اور ایزریگن تو اس جال سے نکل جائیں گے اور شاید بالا خاتون یہاں ان کی مدد کو آئے، لیکن فاطمہ، جسے مالہن نے وہاں سے بھگا دیا تھا، وہ جنگل میں کھو جائے گی، جبکہ نعمان بھی سب کچھ چھوڑ کے اس کے پیچھے چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ فاطمہ کو پکڑنے میں کامیاب بھی ہو جائے۔ لیکن عثمان بے، جو کہ بازنطینی سپاہیوں کے سر قلم کرنے کے بعد جب واپس یعنی شہر لوٹیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ فاطمہ نعمان کے پاس ہے۔ عثمان بے سبھی سپاہیوں کو لے کر نعمان کے لیے بڑا جال بچھائیں گے، اور اس دفعہ نعمان عثمان کے ہاتھ سے نہیں نکل پائے گا اور پکڑا جائے گا، اور اسی خبر نے ویلنس کو بھی بے چین کر دیا ہے اور وہ مدد مانگنے شہنشاہ کے پاس جا پہنچا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عثمان بے والدہ سلطانہ کی طرح نعمان کو بھی ایزریگن کے حوالے کر دیں گے؟ تو ویئرز، ہمارا جواب ہے نہیں۔ عثمان بے کبھی بھی نعمان کو ایزریگن کے حوالے نہیں کریں گے، بلکہ یہی نعمان کا سر قلم کر دیں گے۔ ویئرز، ایک چیز جس نے آپ کو کنفیوز کر دیا ہوگا کہ جب عثمان بے نے نعمان سے کہا کہ میں اپنی زمینوں پر نظر رکھنے والوں کو ان زمینوں میں دفن بھی نہیں ہونے دوں گا، تو ویئرز ممکن ہے کہ عثمان بے نعمان کا سر قلم کرنے کے بعد اسے غزن خان کے پاس بھیج دے۔ اور یہاں پر ابھی ایک اور چیز بھی کنفرم ہو گئی ہے کہ نعمان کے خاتمے کے ساتھ ہی منگول بھی ان زمینوں سے ختم ہو جائیں گے۔ جی ہاں، غزن خان تو آلریڈی عثمان بے کا اتحادی ہے، اس لیے وہ تو عثمان بے کی زمینوں پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اب اینڈ پر بچتی ہیں ایزریگن بانو، جن کی بران آلپ کے ساتھ لو سٹوری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا بران آلپ کی ایزریگن سے شادی ہو بھی پائے گی، یا یہ لو سٹوری کونور کی شہنشاہ کی بیٹی کے ساتھ لو سٹوری کی طرح ادھوری ہی رہ جائے گی؟ اس بات کا جواب دینے سے پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں قبیلے میں ہونے والی حالیہ شادی کے بارے،
جس بارے بہت سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ آڈینس کے خیال میں اس شادی میں قابل اعتراض چیز الگن کی والدہ کارا بے کی جانب سے جرکوتائی کی استطاعت سے زیادہ سونے کی ڈیمانڈ کرنا تھا، جو کہ جرکوتائی کے لیے بہت مشکل تھا، اور یہ آج کی جنریشن کے لیے اچھا میسج بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر شرعی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو مرد کی طرف سے جو مہر دیا جاتا ہے وہ طاقت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ یوں تو یہ شادی ہو گئی ہے، بائندر اور عثمان بے نے جرکوتائی کی ہیلپ بھی کر دی، لیکن ہر کسی کے دوست تو بائندر اور عثمان بے جیسے نہیں ہوتے نا۔ دوسری چیز جو مجھے بہت زیادہ حیران کن لگی وہ یہ کہ پچھلے سیزن میں آئیگل کی شہادت سے لے کر اب تک جرکوتائی نے ایک بار بھی آئیگل کو یاد نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسری شادی کے موقع پر بھی جرکوتائی کو پہلی محبت یاد نہ آئی۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں بوران اور ایزریگن کی لو سٹوری کے بارے، جس کا اختتام کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ پہلے تو ایک چیز واضح کر دیں کہ بوران آلپ کوئی تاریخی کردار نہیں ہے، وہ ایک فرضی کردار ہے جو کہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے گکتک آلپ کا کردار ختم کیا گیا تھا۔ اس لیے غزن خان کی منہ بولی بیٹی کی بوران آلپ جیسے فرضی کردار سے شادی امپوسیبل سا لگ رہا ہے، لیکن کرلوش ٹیم کا کچھ نہیں پتا چلتا، وہ ویسے بھی اکثر تاریخ سے ہٹ کر واقعات دکھا دیتے ہیں۔ بوران کے بجائے اگر یہی لو سٹوری کون اور آلپ کے ساتھ دکھائی جاتی تو کوئی بات سمجھ میں بھی آتی، کیونکہ کون اور آلپ ایک تاریخی کردار ہیں جو کہ اینڈ تک عثمان بے کے ساتھ ہوں گے۔ خیر اب سوال یہ ہے کہ بوران اور ایزریگن کی لو سٹوری کا اختتام کیا ہوگا۔ بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ بوران کی ایزریگن سے شادی نہیں ہوگی اور یہ دونوں کردار آنے والے دنوں میں ختم ہونے والے ہیں۔ یہ تو تھا ہمارا خیال، باقی کرلوش ٹیم این موقع پر کیا سرپرائز دے دے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں گورنر ویلنس کے بارے، جس کے عثمان بے پر تابڑتوڑ حملوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن عثمان بے بھی اتنی ہی بہادری اور شجاعت سے منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ پہلے تو عثمان بے نے اوکتم قبیلے پر حملے کا جواب کوپرہیسار فتح کر کے دیا، اور اب عثمان بے نے بازنطینی گورنروں کے دستوں کو جہنم واصل کر کے ویلنس کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ ویلنس اس قدر بخلا گیا ہے کہ شہنشاہ کو بھی اس کی پے در پے شکستوں کے بعد ویلنس پر یقین نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ گورنر ویلنس کو شہنشاہ ایندریونیکوس کے پاس دیکھا گیا ہے، جہاں وہ شہنشاہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر عثمان بے سے بازنطینی زمینوں کو بچانا ہے تو ساری فوج میرے ماتحت کر دو۔ شہنشاہ پہلے تو ویلنس پر یقین نہیں کرے گا، لیکن پھر ویلنس شہنشاہ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح عثمان بے نے ایک کے بعد ایک قلعے فتح کیے ہیں اور یعنی شہر پر بھی اس کی حکومت ہے جو کہ برسا کے قریب ہے، اور اب عثمان بے کا اگلا ہدف ازنیک، برسا اور نیکیا ہے۔ شہنشاہ کو بھی یہ خوف لاحق ہے کہ عثمان بے ایسے تو ہم سے سبھی بازنطینی زمینیں چھین لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ویلنس کی قیادت میں بڑی بازنطینی فوجیں عثمان بے کی زمینوں کی طرف پیش قدمی کریں گی، جو کہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اب کویون حصار کا تاریخی مارکا دیکھنے کو ملے گا۔ ویسے بھی اب ان زمینوں پر دو ہی طاقتیں رہ گئی ہیں، عثمانی اور بازنطینی، چونکہ عثمان بے بھی کافی دور اندیش ہیں اور انہوں نے اس مارکے کی تیاری کر رکھی ہے۔ عثمان بے تمام ترک قبائل کو جھنڈے تلے اکٹھا کریں گے اور پوری طاقت کے ساتھ بازنطینی آرمی پر حملہ ہوں گے۔ اس مارکے میں عثمان بے بازنطین کو ایسی عبرتناک شکست دیں گے کہ بازنطینی سلطنت کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ویسے تو جانی اور مالی نقصان دونوں جانب ہی ہوگا، لیکن یہ مارکا عثمان بے کے نام رہے گا۔ عثمان بے کے بھی کچھ پیارے اسی مارکے میں شہید ہو جائیں گے، جو کہ بوران آلپ اور اکتمر بے ہو سکتے ہیں۔ چونکہ اس سیزن کے اختتام میں صرف 2 سے 3 قسطیں ہی باقی ہیں، تو بہت زیادہ امکان ہے کہ سیزن کا اختتام کویون حصار کے مارکے میں فتح اور سلطنت کے اعلان پر کیا جائے۔ گزشتہ قسط میں آپ کا فیورٹ سین کون سا تھا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کرلوش سیریز کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں۔